ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستو، ساتھیو، یہ پروگرام تکمیل قرآن کریم کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں قاسم العلوم کے طالب علم عباس علی نے قرآن کریم کی تکمیل کی. میں سب سے پہلے ان کے گھر والوں کو، ان کے دوست احباب کو، ان کے رشتہ داروں کو اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح ان کے اساتذہ کو، ان کے مدرسے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. در حقیقت قرآن کریم یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس قرآن کی حقانیت کو اور اس قرآن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ حق کی کتاب ہے، یہ سچ کی کتاب ہے، یہ راحت اور برکتوں والی کتاب ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ نورانیت والی کتاب ہے. جو شخص بھی اس کتاب کو حاصل کرے گا اس کی دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی. جو شخص بھی اس کتاب کے اوپر عمل کرے گا در حقیقت وہ حق و سچ پر عمل کرنے والا، ہدایت پر عمل کرنے والا، صراط مستقیم والے راستے کے اوپر قائم و دائم رہنے والا ہوگا. اور اسی طریقے سے اس قرآن کی اہمیت کو بیان کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم کا لفظ ارشاد فرمایا، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ مثال دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. ان تینوں حروف کے اوپر 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. اور یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو لہذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ الف لام میم جس کا کوئی معنی نہیں، اس کے پڑھنے کے اندر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے. تو یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کی تلاوت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور اس کتاب کے سمجھ کر پڑھنے کے اندر بھی ثواب ہے. اس کتاب کی آیات کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب رکھتا ہے. اس کتاب کی آیات کو اگر کوئی بندہ پڑھے گا بغیر سمجھے پڑھے تب بھی ثواب ہے. اس کو اٹھائے اور اس کو اپنے سینے سے لگائے اور اس کتاب کی زیارت کرے، یہ ساری چیزیں ثواب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کی زیارت کرنے کے اوپر بھی ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی اور ایسی کوئی کتاب نہیں کہ جس کے دیکھنے پر ثواب ملتا ہو. تو لہٰذا اتنی عظیم کتاب، اتنی بابرکت کتاب، اس کتاب کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہم اس کتاب کو نہ چھوڑیں بلکہ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں. اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو میسج اور پیغام ہمیں دیا ہے، اس میسج اور پیغام کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس کسی دوست کا یا کسی کمپنی کا کوئی میسج آتا ہے تو ہم اس وقت فوری طور پر، ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہم اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دوست نے جو میسج بھیجا ہے ہمیں بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. یہ کمپنی کا جو میسج آیا ہے ہمیں بتائیں اس میسج کے اندر کیا ہمیں دیا جا رہا ہے. تو اس کمپنی کے میسج اور دوست کے میسج کی معلومات کرنے کے لیے ہمیں بہت فکر رہتی ہے. لیکن اللہ نے قرآن کی صورت کے اندر جو ہمیں میسج اور پیغام دیا ہے، اس پیغام اور اس میسج کی معلومات کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے.
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس میسج کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ میسج اور یہ پیغام اور یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی صورت کے اندر انسانوں کو جو دیے ہیں، یہ صرف علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں اس میسج کو علماء کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، آپ ہمیں اس کا مطلب بتائیں۔ لہذا قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں علماء سے محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور علماء سے رجوع کا حکم دیا جاتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کا اختتام ہی کروں گا انہی جملوں کے اوپر کہ خلاصہ جن کا یہی بنتا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو جو ہدایت والی کتاب ہے اس کو سینے سے لگانا چاہیے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، متقی اور پرہیزگار انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یعنی کہ ہدایت والا بنایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کتاب کے پڑھنے والوں کو، اس کتاب کے پڑھانے والوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر اس قرآن کو پڑھانے والے اور پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے اور سکھانے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے یا کوئی بڑا بندہ یہ کہہ دے کہ یہ عمل کرو گے تو تم سب سے زیادہ بہتر بن جاؤ گے، تمہیں ہم اس انعام سے نوازیں گے، تو ہم سارے آگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم کو سب سے زیادہ بہتر بننا ہے، سردار بننا ہے، افضل اور اشرف بننا ہے، تو قرآن کی خدمت کی طرف آ جائیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں۔ بہرحال اب انہی کلمات کے اوپر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بچے نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے، اور اس کی زندگیوں کے اندر نورانیت اور اس کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائے، اور ہم تمام احباب کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ یہ قرآن کی محفل ہے، اس محفل کے اندر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بچے نے قرآن کی تکمیل کی ہے اس کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان سے ہم دعائیں کرائیں اور ان کی دعا کے اوپر فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔